1958 کے اندر ہمارے ہاں پرائڈ آف پرفارمنس کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اگر آپ پرائڈ آف پرفارمنس کی لسٹ کو دیکھیں تو ان میں بعض لوگوں کو صرف ایک کتاب لکھنے پر پرائڈ آف پرفارمنس دے دیا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی کسی ایک کام کو لے کر کے وہ پرائڈ آف پرفارمنس دے دیا گیا۔ 77 سال کی جو پاکستان کی تاریخ ہے، اس میں 4 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس لیول کا کام کیا ہے۔ چلے میں ورلڈ وائڈ اس کو چھوڑ دیں، لیکن بر صغیر کی سطح پر ایسے کام کیے ہیں کہ جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اچھا، ان 4 شخصیات میں سے 2 شخصیات ایسی ہیں جن کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی مخالفت کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو میں نے ان دونوں شخصیات کو باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت مایہ ناز کام کیا ہے، میں انہیں الگ کر رہا ہوں اس گفتگو سے۔ بقایا 2 لوگ کون ہیں؟ بقایا 2 لوگ وہ ہیں جن کی مخالفت کرنے والے شاید آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں۔ ہاں، ان کے کام سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ پہلی شخصیت جس کا میں نام لینا چاہوں گا، ان کا نام ہے ابو یحییٰ۔ یہ ابو یحییٰ کا اصل نام ریحان احمد یوسفی ہے، اور میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ میں کبھی ان سے ملا نہیں ہوں، میری کبھی بھی ان سے ملاقات نہیں ہے، گو کہ تمنا میرے دل میں رہی۔ مجھ تک ان کا کام پہنچا ہے، اور ایک طویل عرصے سے میں ان کی خدمات کو بھی دیکھ رہا ہوں، ان کے کام کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ ابو یحییٰ صاحب نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام تھا جب زندگی شروع ہوگی۔ اب اس سے تو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ کوئی سائنسی کتاب ہے، اور اس سائنسی کتاب میں یہ بتایا جائے گا کہ اس زمین کے اوپر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، تو شاید بایولوجیکل معاملات اور کیمیکل ریئیکشنز کے بارے میں بات ہوگی۔ میں بھی کچھ ایسا ہی سمجھا تھا، لیکن جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ دنیا کی زندگی تو بات ہی نہیں کرتی۔ وہ یہ کہتی ہے کہ جس وقت آپ مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں اصل میں تو زندگی وہ ہے، کیونکہ اس زندگی میں موت نہیں، زندگی کی عیاشی تو آخرت کی عیاشی۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی اس بات کو سامنے رکھ کر کہ جب زندگی شروع ہوگی، یعنی کہ انسان کی وہ اصل زندگی جو عبدالآباد تک قائم رہے گی۔ تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ سارے علماء، سارے صوفیاء، سارے وائزین یہی تو کر رہے ہیں، تو ابو یحییٰ صاحب نے کیا تیر مار دیا؟ تیر مارا ہے۔ آپ اگر اس کتاب کو پڑھیں یا یوٹیوب کے اوپر اس کی آڈیو بک کو صرف سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اس فکشن کی دنیا میں خود چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کو پوری طریقے سے فکشن کہنا بھی درست نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو کردار ہے وہ یقیناً کوئی جیتا جاگتا کردار تو نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں اور وہ جس حیثیت میں ہے، وہ میں بھی ہوں، وہ آپ بھی ہیں، وہ آپ سامعین بھی ہیں، اور اس کردار کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ یعنی کہ اللہ کا بندہ۔ تو اللہ کا بندہ کل قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے ساتھ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے، وہ عبداللہ میں بھی ہوں، وہ عبداللہ آپ بھی ہیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ کی کہانی، عبداللہ کی زبانی عبداللہ کے لیے۔ اس کے اندر انہوں نے کردار تخلیق کیا عبداللہ کو، اور اسے میدان حشر سے گزار کے عرش کے سائے میں سے لیتے ہوئے پل صراط کی باتیں کرتے ہوئے اور جنت تک لے کے چلے گئے۔ یہ کردار اصل میں ایک ڈاکومنٹری کے سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جو جہاں جہاں سے گزر رہا ہے وہاں وہاں میدان حشر کی تمام حشر سامانیاں بیان ہو رہی ہیں، اور سامعین اس کو سن رہے ہیں اور قاری اسے پڑھ رہے ہیں۔ اور جب یہی کردار جنت میں جاتا ہے تو جنت کی نعمتیں، لیکن یہ سارا کچھ جو کچھ ہے یہ قرآن کی آیتوں پر اور احادیث سے حاصل ہونے والے مواد سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی کہانی کو بڑا دلچسپ بنانے کے لیے تو اس میں کچھ مرچ مسالے ڈال دیے ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خالصتاً
حقیقی معنوں میں جو سورس آف انفارمیشن ہو سکتے ہیں آخرت کے حوالے سے، وہ قرآن اور حدیث ہو سکتے ہیں، انہیں سامنے رکھ کر ان سے اخذ ہونے والی معلومات کو ایک فکشن میں ڈھالا گیا۔ انداز بیان جو ہے وہ چیزوں کو مختلف کر دیتے ہیں۔ غالب نے بھی اسی حوالے سے ایک شعر کہا تھا کہ جی یہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور یعنی میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں، بس میرا انداز بیاں ذرا مختلف ہے۔ یہ جو انداز بیان ہے یہ چیزوں کو بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ ابو یحییٰ صاحب نے اتنے اچھے انداز میں آخرت کی اس کہانی کو ترتیب دیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آج تک کوئی دینی کتب نہیں پڑھی، جو مولویوں کے لیکچر نہیں سن سکتے، جو وائزین کی تقریر نہیں سن سکتے، جو کسی حلقے میں کسی چلے میں نہیں بیٹھ سکتے، رمضان آنے والا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ وہ ابو یحییٰ کی کتاب جب زندگی شروع ہوگی یا یوٹیوب پر اس کی آڈیو بک کو سنیں اور پڑھیں۔ آپ یقین مانیں یہ رمضان آپ کی زندگی میں پچھلے رمضانوں سے مختلف ثابت ہوگا۔ ابو یحییٰ صاحب نے پہلا سیزن جب زندگی شروع ہوگی کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کا سیکنڈ سیزن بھی لکھ ڈالا، اور اس کا نام ہے قسم اس وقت کی۔ تاریخ کو جس طرح سے قرآن اور احادیث کے آئینے میں افسانوی انداز میں پیش کیا ہے، اور وہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایک افسانوی کردار کے ذریعے سے تاریخ کے ان دوراہوں پر اور ان رستوں پر اس کو چلایا ہے اور ان چیزوں کو اجاگر کیا ہے۔ یہ بھی اس قدر ہی مایہ ناز ہے جتنا کہ جب زندگی شروع ہوگی۔ اس کے بعد تھرڈ جنریشن، اور تھرڈ جنریشن کا نام ہے آخری جنگ کے نام سے۔ آخری جنگ، انسان اور شیطان آپ کی زندگی میں کیسے مداخلت کرتا ہے اور کس طریقے سے آپ کو بھڑکاتا ہے، اکساتا ہے، اسے اگر کسی افسانوی کردار کے ذریعے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب پڑھیے آخری جنگ، اور اگر سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر یہ آڈیو بک کی صورت میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد اس کا فورتھ سیشن بھی آیا، خدا بول رہا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ نے اس کے 4 ایپیسوڈ سن لیے آڈیو میں یوٹیوب پر، اور یہ سب آڈیو بک کی صورت میں یوٹیوب پر موجود ہیں، تو آپ کمپلیٹ کیے بنا رک نہیں سکتے۔ اور اب اس کا 5واں سیزن آ رہا ہے ادھوری کہانی کے نام سے۔ میرا دعویٰ ہے کہ جس نوعیت کی کتاب انہوں نے تحریر کی ہے اور اس کی جو ڈبنگ ہوئی ہے، اور وہ جو اس کی آڈیو بک کو سن کے قاری پر اور سامعین پر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ اس قدر کے طاقتور ہیں کہ بہت ہزاروں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں۔ قارئین سے کہوں گا ایک مرتبہ ضرور اس کے سیزن 1 کو سنیے، اور پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ میں یہ ساری باتیں یوں ہی کر رہا ہوں، ابو یحییٰ صاحب کی محبت میں اتنی لفاظیاں کر رہا ہوں، یا میری ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے۔ وہ بلا شبہ ایک ایسی داستان ہے جس کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا ان مشیران حکومت کو کہ وہ اگلے پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے جب شخصیات کا انتخاب کریں اور ان کے کام کو کنسیڈر کریں، تو میں ایک نام پیش کر رہا ہوں ابو یحییٰ صاحب کا، کہ ان کے کام کو ضرور دیکھیں اور انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے ضرور منتخب کریں۔ دوسرا نام اس شخصیت کا ہے جس کا کام نہ صرف اردو بولنے والے بلکہ ہندی بولنے والے اور انگریزی پڑھنے والوں کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے جتنا کہ اردو بولنے والوں کے لیے، اور وہ نام ہے زاہد چھیپا۔ زاہد چھیپا صاحب کراچی کا ایک ہونہار سافٹ ویئر انجینئر، سافٹ ویئر ڈیولپر، جس نے اسلام 360 کے نام سے ایک ایسی ایپ بنائی، اور اس سے پہلے ونڈوز کے لیے ایک سرچ انجن بنایا قرآن کا، جس کے اندر قرآن کی ہر آیت کو آپ لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں، اور کم سے کم 10 سے 12 تراجم
اور وہ کسی خاص مسلک کا نہیں بلکہ تمام مسالک کے جو بڑے تراجم کرنے والے لوگ ہیں ان کے تراجم صرف ایک کلک پر موجود ہیں. اس کے اندر 2 سے 3 تفاسیر موجود ہیں اردو زبان میں. اس کے اندر عربی کی لغت موجود ہے. آپ کسی قرآن کی آیت کے ایک لفظ کی آپ ڈیفینیشن معلوم کر سکتے ہیں, ترجمہ معلوم کر سکتے ہیں, اس کا روٹ ول معلوم کر سکتے ہیں, اس کی مختلف قرآن میں کہاں کہاں وہ لفظ استعمال ہوا ہے, اس کی کیا شکلیں ہیں. گویا کہ قرآن کے ساتھ ایک مسلمان کو جڑنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, اسلام 360 کا ایپ آپ کے اسمارٹ فون میں انسٹال ہو جاتا ہے اور وہ یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ دوران سفر بستر پر لیٹے ہوئے, بیٹھے ہوئے, کھڑے ہوئے, دفتر میں, گھر پر, پکنک پر کہیں جا کے تھوڑا سا موقع مل گیا ہے, آپ کے ساتھ ہر وقت قرآن موجود ہے جسے آپ پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اب تو اس کا جو جدید ورژن ہے اس جدید ورژن میں آپ اردو میں بول کر کے کوئی ایپ سرچ کر سکتے ہیں, رومن میں لکھ کر, رومن اردو جس میں آپ ٹیکسٹ کرتے ہیں اس میں لکھ کر کے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور ملینز میں اس کی ڈاؤن لوڈ ہیں اور دنیا کے 170 پلس ممالک کے اندر یہ اپلیکیشن استعمال ہو رہی ہے. ہندی ترجمہ موجود ہے, انگلش ترجمہ موجود ہے, اردو کے تراجم موجود ہیں اور اس چیز نے اس کو اردو بولنے والوں کے علاوہ پوری دنیا کے لیے ایک ریسرچ کا ٹول بنا دیا ہے. اور یہ کام انہوں نے جتنی محنت سے کیا ہے اور تنہا کیا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جب پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے لوگوں کے کام کو دیکھا جائے تو زاہد چھیپا صاحب کے بھی کام کو دیکھا جائے. میرا جتنا تعلق ہے ان کے کام کے حوالے سے ہے تو میں حکومت وقت اور ریاست کے جو عاملین ہیں اور جو مشیران ہیں میں ان سے التماس کروں گا کہ اگلے پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے 2 شخصیات کے کاموں کو ضرور دیکھیں, ایک ابو یحییٰ اور دوسرے زاہد چھیپا صاحب. آج کی اس گفتگو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.